طویل زندگی بسر کرنے کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ کیا راز ہیں جنہیں جاننے کے بعد آپ ایک اچھا اور ہیلدی لائف سٹائل انجوائے کر سکتے ہیں؟ عمر بڑھنے سے مراد وہ جسمانی تبدیلیاں ہیں جن کا ہم اپنی عمر کے دوران تجربہ کرتے ہیں۔ یہ بھی زندگی کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ ہمارے جسم میں موجود سیلز ہمیشہ کے لیے نہیں بنتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان سیلز کا اسٹرکچر اور فنکشننگ کافی حد تک انیفیشینٹ ہو جاتا ہے اور پھر یہ سیلز زوال پذیر ہونے لگتے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کئی دہائیوں سے سائنسدان اس موضوع کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس وقت 300 سے زیادہ نظریات اور ریسرچز موجود ہیں۔ زیادہ سے زیادہ امریکی 100 سال تک زندہ رہے ہیں۔ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن CDC کے مطابق 100 سال یا اس سے زیادہ عمر کے امریکیوں کی تعداد میں 2000 اور 2014 کے درمیان تقریباً 81% اضافہ ہوا۔ اوسطاً ایک امریکی شخص کے لیے 20% لائف ایکسپیکٹنسی انسان کے اندر موجود جینز اور باقی 80% لائف ایکسپیکٹنسی آپ کے لائف سٹائل پر منحصر ہے۔ بلیو زونز نامی کتاب کے مصنف ڈین بیوٹر کہتے ہیں، صحت مند عادات ان بیماریوں کو ختم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں جو آپ کی زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ ایجنگ کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، انٹرنسک اور ایکسٹرنسک ایجنگ۔ انٹرنسک ایجنگ ایک جینیاتی طور پر پہلے سے طے شدہ عمل ہے جو قدرتی طور پر ہوتا ہے۔ ایکسٹرنسک ایجنگ آپ کے منتخب کردہ بیرونی عوامل کا نتیجہ ہے، جیسے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کے سٹریس لیولز اور آپ کی طرز زندگی کی عادات۔ سیلز انسانی جسم کا بیسک بلڈنگ بلاک ہوتے ہیں، اور یہ سیلز کچھ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ آپ جو غذا کھاتے ہیں اس کے تمام نیوٹرینٹس اس غذا سے لے کر آپ کے جسم کو انرجی فراہم کرتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر یہ سیلز تقسیم بھی ہوتے ہیں اور آپ کے جسم میں کچھ بایولوجیکل فنکشنز پرفارم کرتے ہیں، جیسے کہ ابزارپشن، ڈائجیشن، ریسپریشن، بایوسنتھیسس، ایکسکریشن، ایجیشن، سیکریشن، موومنٹ، ریٹیبلی، ہومیوسٹیٹس اینڈ ریپروڈکشن جیسے عوامل شامل ہیں۔ اور جیسے جیسے یہ سیلز تقسیم ہوتے ہیں رہتے ہیں، ان کی عمر بڑھتی رہتی ہے۔ ان سیلز میں موجود کروموسوم کے اینڈ پوائنٹس کو ٹیلومیئر کہتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ سیلز تقسیم ہوتے ہیں ٹیلومیئر شارٹ ہوتا رہتا ہے، اور ایک محدود وقت کے بعد ٹیلومیئر اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ مزید تقسیم نہیں ہو سکتا، تو آپ کے سیلز بھی تقسیم نہیں ہو پاتے اور ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب ایکسٹرنسک ایجنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نقصان سے متعلق اور ماحولیاتی عمر کا تعلق ایکسٹرنسک فیکٹرز سے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ماحول اور طرز زندگی ہماری عمر کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ اس میں جو عوامل شامل ہیں جیسے کہ ایئر پولوشن، ٹوباکو اسموکنگ، الکوہول کنزمپشن، میل نیوٹریشن، الٹرا وائلٹ ریڈیشن ایکسپوجر۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ عوامل ہمارے خلیات کو، ہمارے سیلز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور عمر بڑھنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہر شخص دونوں اقسام کی ایجنگ کا تجربہ کرتا ہے، تاہم عمر بڑھنے کی ہر شکل فرد سے فرد دوسرے میں مختلف ہوتی ہے، جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ہماری عمر مختلف طریقوں سے کیوں بڑھتی ہے۔ عمر سے متعلق تبدیلیوں کے میکینزم کے بارے میں بہت سے نظریات ہیں، لیکن کوئی بھی نظریہ عمر بڑھنے کے پیچیدہ عمل کی مکمل وضاحت کرنے میں کامیاب نہیں رہا، اور یہ نظریات اکثر ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں۔ انسان میں عمر بڑھنے کے جدید حیاتیاتی نظریات فی الحال دو اہم زمروں میں آتے ہیں، پروگرام شدہ یا ڈیمیجڈ یا ایرر تھیوری۔ اس کے علاوہ بھی درجنوں تھیوریز ایسی موجود ہیں جیسے کہ ڈس انگیجمنٹ تھیوری، ایکٹیویٹی تھیوری، دی نیورو اینڈوکرائن تھیوری، the free radical theory, the membrane theory of aging, the decline theory, the cross-linking theory۔ ایک تحقیق کے مطابق ایسے لوگوں کو پایا گیا جو ایماندار ہیں، یعنی وہ غور و فکر کرتے ہیں، تفصیلات پر توجہ دیتے ہیں، چیزوں کو سوچتے ہیں اور چیزوں کو صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ طویل عرصے تک زندہ رہتے ہیں، اپنی صحت کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں اور ایسے انتخابات کرتے ہیں جو مضبوط تعلقات اور بہتر کیریئر کا باعث بنتے ہیں۔
اسی طرح کی صحت مند عادات کے ساتھ جیسے تمباکو نوشی نہ کرنا اور اچھا وزن برقرار رکھنا، لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ عمر گزاری ہے 90s اور 100s میں، ان میں عمر سے متعلق دائمی بیماریوں جیسے دل کی بیماری، کینسر، ڈائبٹیز کے امکانات کم پائے گئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سگریٹ چھوڑنا آپ کی زندگی کو بڑھا سکتا ہے، لیکن آپ کو کتنا حیران کر سکتا ہے؟ ایک 50 سالہ برطانوی مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ 30 سال کی عمر میں چھوڑنا آپ کو پوری دہائی دے سکتا ہے، یعنی 10 سال، 40، 50 یا 60 سال کی عمر میں آپ کی زندگی میں بالترتیب 9، 6 یا 3 سال کا اضافہ کر سکتا ہے۔ جو لوگ ورزش کرتے ہیں ان کی نسبت اوسطاً زیادہ جیتے ہیں جو کسی اسپورٹ یا فزیکل ایکٹیویٹی میں مشغول نہیں رہتے۔ باقاعدگی سے جسمانی سرگرمی دل کی بیماری، فالج، ڈائبٹیز، کینسر کی کچھ شکلوں اور ڈپریشن کے امکانات کو کم کرتی ہے۔ یہ آپ کو بڑھاپے میں ذہنی طور پر تیز رہنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ ایک اچھا ڈائٹ پلان فالو کریں جو پھل، سبزیاں، اناج، زیتون کا تیل اور مچھلی سے بھرپور ہو۔ یہ پلان آپ کے میٹابولک سنڈروم کے امکانات کو بھی بہت کم کر سکتا ہے، جیسا موٹاپا، ہائی بلڈ شوگر اور بلڈ پریشر، جو آپ کو دل کی بیماری اور ڈائبٹیز ہونے کے زیادہ امکان بناتے ہیں۔ بہت سے ریسرچ اور تحقیق بتاتی ہے کہ 19ویں صدی کے آغاز میں دنیا کے کسی بھی ملک کی متوقع عمر 40 سال سے زیادہ نہیں تھی، اس لیے فرسٹ امیج میں ہر ملک کو سرخ رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ دنیا میں تقریباً ہر شخص انتہائی غربت میں رہتا تھا، ہمارے پاس طبی علم بہت کم تھا اور تمام ممالک میں ہمارے آباء و اجداد کو جلد موت کی تیاری کرنی پڑتی تھی۔ اگلے 150 سالوں میں دنیا کے کچھ حصوں نے صحت میں خاطر خواہ بہتری حاصل کی ہے۔ ایک عالمی تقسیم کھل گئی۔ 1950 میں یورپ، شمالی امریکہ، اوشیانیا، جاپان اور جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں میں نوزائیدہ بچوں کی متوقع عمر 60 سال سے زیادہ تھی، لیکن دوسری جگہوں پر ایک نوزائیدہ صرف 30 سال تک زندہ رہنے کی توقع کر سکتا ہے۔ 1950 میں صحت میں عالمی عدم مساوات بہت زیادہ تھی۔ ناروے میں لوگوں کی متوقع عمر 72 سال تھی، جبکہ مالی میں یہ 26 سال تھی۔ مجموعی طور پر افریقہ کی اوسط عمر صرف 36 سال تھی، جبکہ دنیا کے دوسرے خطوں میں لوگ 2 گنا سے زیادہ طویل عرصے تک زندہ رہنے کی توقع کر سکتے ہیں۔ سروس کے مطابق دنیا میں خواتین کی عمر مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ریسرچ میں یونائٹڈ نیشنز پاپولیشن ڈویژن کی رپورٹ کے مطابق یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ مستقبل میں کن ریجنز میں کون سے علاقوں میں زیادہ لائف ایکسپیکٹنسی ہو سکتی ہے۔ جو ریجنز آپ یلو کلر میں دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ ساؤتھ افریقہ کے ڈیفرنٹ کنٹریز، اور جن میں پاکستان، ایران اور دیگر مختلف ممالک جیسے فلپینز اور انڈونیشیا شامل ہیں۔ ان ممالک میں لائف ایکسپیکٹنسی 80 سال تک ایسٹیمیٹ کی جا رہی ہے، جبکہ بلو ریجنز میں 100 سال تک لائف ایکسپیکٹنسی ایسٹیمیٹ کی جا سکتی ہے۔ امید ہے اس ویڈیو میں آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔